علماء ماشاءاللہ میرے اساتذہ دونوں حضرات بڑی تفصیل سے فقہی نکات بیان کر رہے ہیں، جزیات بیان کر رہے ہیں تفصیل سے، اور بہت اچھا ایک میں نے مفتی ارشاد صاحب کی پریزنٹیشن بھی دیکھی اور مولانا حسین صاحب کی بھی، تو یہ کافی ہے. مگر میں اس لیے یہاں پہ کھڑا ہوں کہ کچھ ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا جو کام ہے، عام آدمی کا کام ہے، وہ فتویٰ دینا نہیں ہے. انفارچونیٹلی بہت دفعہ داڑھی والے جیسے مفتی فنان نے نشاندہی کی کہ وہ فتویٰ بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کام استفتاء ہے. ہمیں سوال پوچھنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. تو کچھ بنیادی باتیں میں جو عرض کروں گا وہ اس لیے ہے کہ آپ کے ریڈار پہ کیا ہو، کیا ٹریگر ہو جس کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ مجھے کسی سے جا کے پوچھنا چاہیے. تو میں چند کچھ اصولی باتیں عرض کروں گا نہایت آسان زبان میں، ایک عام فہم زبان میں، ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے. تو اس میں بنیادی طور پہ ہم پہلے بھی کرتے رہے، ہم یہ بنیادی باتیں ہر دفعہ یاد دہانی فائدہ مند ہے. میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. تو ہم بات کرتے ہیں کہ اصولی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بنیادی قوانین دیے معاشیات کے یا معاملات کے، اس کے اندر اہم ترین کیا ہیں؟ تو احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیع اور بیوع کو جائز قرار دیا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور ربا کو حرام قرار دیا. اچھا، اکثر جب چونکہ میں بہت سارے بزنس مین سے تعلق ہوتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو متقی ہیں، کمپلائنٹ رہنا چاہتے ہیں، ان کے نزدیک شریعہ کمپلائنس جو ہے وہ اسی آیت سے شروع ہوتی ہے اور اسی آیت پہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہم انٹرسٹ بیس بزنس نہیں کر رہے لہٰذا ہم شریعہ کمپلائنٹ ہیں. لیکن یاد رکھیے گا شریعہ کمپلائنس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو اس کے علاوہ ہیں. دوسری بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی سختی سے فرماتے ہیں، اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑی تاکید فرمائی، اور فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ تراض منکم. آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں مگر آپس کی رضامندی کے ساتھ تجارتی لین دین ہو تو جائز ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ بروکری میں، ایجنسی میں اور سمسرہ کے اندر اکثر اس آیت کی وائلیشن ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو حاصل ہے، اگر میں دو نکات میں بیان کروں، ایک تو خیر ربا کی حرمت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باتیں آتی ہیں وہ ان دو جملوں میں مکمل کی جا سکتی ہیں کہ دونوں پارٹیز، یا بروکری کے کیس میں تینوں پارٹیز، خریدنے والا، بیچنے والا اور مڈل مین جو بروکر ہے یا ایجنٹ ہے، ان تینوں کی فل کانسنٹ ہو، رضامندی ہو، اور ساتھ ساتھ کہ ان میں کوئی اسلام جو ہے نا اس کے بنیادی مقاصد میں سے مولانا حسین صاحب نے، مفتی حسین صاحب نے بھی واضح کیا کہ آپس میں دل نہ کھینچیں، فرکشن نہ ہو، آپس میں دل ملے ہوئے ہوں، آپس میں دل برے نہ ہو، گرجز نہ ہو، نزاع کی کوئی کیفیت نہ ہو. اسلام اس بات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اس کا خیال رکھنا معاملات کے اندر نہایت ضروری ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو پبلک انیمی نمبر 2 ہے اگرچہ ربا کے بعد، لیکن جو معاملات کو، بروکری کے معاملات کو، ایجنسی کے معاملات کو سب سے زیادہ خراب کرنے والا ہے وہ غرر ہے. اور غرر کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایسا معاملہ، ایسا معاملے کے اندر ایسی کوئی ابہام جو نزاع کی طرف لے جائے، جھگڑے کی طرف لے جائے. اینی ایمبیگوٹی، اینی انسرٹنٹی لیڈنگ ٹو ڈسپیوٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات میں کسی نیشن کے ساتھ، کسی اور قوم کے ساتھ ڈیلنگ ہو، کسی اور پارٹی کے ساتھ ڈیلنگ ہو، آپس میں معاملات ہوں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ایسی تھی کہ وہ تمام معاملات کو شفاف رکھتے تھے. میں لیڈرشپ کا لٹریچر پڑھ رہا تھا تو اس میں لیڈرشپ کی جو سب سے اعلیٰ ترین کوالٹیز میں سے جو رینک کر کے سرویز میں آئیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اچھا لیڈر اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کلیئر رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایکسپیکٹیشنز ہمیشہ شفاف رکھتے تھے، کلیئر رکھتے تھے. لیکن یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں سمسرہ کی، ایجنسی کی، بروکریج کی، یا جو اعلیٰ کی، انعام کی، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں، مثلا ایک آسان سی صورت لے لیں کہ کوئی بروکریج ہے جہاں پر ایک آدمی نے، بیچنے والے نے کہا کہ تم مجھے اس کا خریدار ڈھونڈ دو اور میں تمہیں اتنا کمیشن دوں گا. تو اس میں کئی چیزیں ہیں جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سورس آف انسرٹنٹی ہیں. ایک تو اس بیچارے کو جو وقت لگے گا ایک خریدار ڈھونڈنے میں یا ایک بیچنے والا ڈھونڈنے میں اس چیز کے لیے، وہ ابہام ہے، اس کے اندر کوئی پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا، اس کی کتنی محنت لگے گی اس کو ڈھونڈنے میں، یہ بھی اس کا بھی واضح طور پہ تعین پہلے سے نہیں کیا جا سکتا.
اسی طرح سے جس پرائز پہ الٹیمیٹلی بکے گا، اور چونکہ اس کا اکثر پرسنٹیج اس کا کمیشن ہوتا ہے، وہ بھی واضح طور پہ پہلے سے معلوم نہیں کیا جا سکتا. اور جو سبجیکٹ میٹر ہے، جو آخر میں کوئی خریدنے بیچنے کی چیز ہے جو ملے گی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کا معیار کیا ہوگا، اس کی کوالٹی کیا ہوگی، یہ بھی متعین نہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے آپس میں نزاع نہیں پیدا ہوتی. یاد رکھیے یہ دے ڈو ناٹ یوزلی لیڈ ٹو ڈسپیوٹ. تو علماء نے امت کے تعامل سے استحساناً اور بہت ساری دوسری چیزیں جو مولانا حسین صاحب نے بھی بہت اچھی طرح بیان فرمائی کہ ان وجوہات کی بنا پہ، عرف کی بنا پر جو سمسرہ کا معاملہ ہے، ایجنسی کا معاملہ ہے، اس کی شرائط کے ساتھ، کچھ ضروری شرائط کے ساتھ اس کی تمام صورتوں کو، اس کی اکثر صورتوں کو جو ہے وہ حلال جائز قرار دیا ہے. لیکن کچھ اصول ہم دیکھیں گے جو اس کی جو بنیاد بنتے ہیں کسی خرابی کے داخل ہونے کا، معاملے کے اندر ناجائز صورت داخل ہونے کا. کچھ علماء نے، بہت سارے علماء نے، مولانا حسین صاحب نے بھی آیت کوٹ کی وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. اور اس میں دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ جو کوئی بھی ڈھونڈے گا وہ پیمانہ جو کہ کھو گیا ہے، اس کو ایک کیمل لوڈ کا اناج ملے گا. تو وہ ڈھونڈنے میں ظاہر ہے کہ اس میں بھی ساری باتیں آتی ہیں، ٹائم کتنا لگے گا ڈھونڈنے میں، ایفرٹ کتنی لگے گی ڈھونڈنے میں، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. لیکن اس کے باوجود قرآن نے ایک نبی جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کروا رہا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جو اگر ہم سامنے رکھیں گے، ان اصولوں کو دیکھیں، جزیات تو بہت سارے ہیں لیکن یہ 4-5 اصول ہیں، اگر ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں تو ہم اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں گڑبڑ ہے کہ نہیں. خود نہیں کریں لیکن ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں استفتاء کے طور پہ علماء سے پوچھنا ہے، علماء کے پاس یہ مسئلہ لے جانا ہے. اس میں پہلا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بیع الحساد سے اور بیع غرض سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز، ایسا معاملہ جو کہ انسرٹنٹی کی طرف لیڈ کرے اور جو اوائڈبل ہو، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس کیس میں؟ دیکھیں، اگر ہم نے کمیشن کا تعین ہی نہیں کیا تو یہ جو ہے یہ وہی صورت ہے جس کے اندر غرر پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں اکثر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں کہ پہلے تعین نہیں کیا گیا، یا دلال نے، سمسار نے کوئی مطالبہ کیا لیکن دوسری پارٹی نے نہ اس پہ ہاں کی نہ کی، اور بعد میں کہا کہ بعد میں دیکھا جائے گا. تو اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھر وہ جو پارٹی ہے جب سیٹلمنٹ کرنے پہ آتی ہے تو اس کا کمیشن کم سے کم متعین کرتی ہے، اور جو دلال تھا یا جو بروکر تھا وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں حاصل کر لوں. تو یہاں پہ ایک نزاع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے جہاں پہ لمٹ آرڈرز ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے اتنی پرائس منیمم چاہیے، سیلر کہتا ہے مجھے اتنی پرائس منیمم چاہیے، اس کے اوپر جو بھی بچ جائے گا تم لے لینا. تو اس کے اندر بھی فقہا کہتے ہیں کہ اگر کم سے کم کوئی اس کی اجرت متعین کر دی جائے تب یہ جائز ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ آگے سے ملے نہ، وہ کتنی ایفرٹ کرے اور اس کو کچھ بھی نہ ملے. اسی طرح سے ملٹیپل پارٹیز جہاں پہ انوالوڈ ہیں، ملٹیپل بروکرز انوالوڈ ہیں، تو ان کو اپنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حصہ بھی متعین پہلے سے کر لینا چاہیے، ورنہ یہ وہ تمام صورتیں ہیں جو غرر کی طرف لے جاتی ہیں، جو مفضی النزاع ہوتا. دوسرا ایک اور اصول ہے، بنیادی اصول ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ. اگر اس کے خلاف کوئی اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئی، کوئی چیز حرمت میں داخل نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہے. عبادت کے اندر تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو بتا دیا ہمیں بیان ہی اس طرح سے کرنا ہے. اگر اس میں اضافہ کریں گے تو وہ بدعت ہوگی. لیکن معاملات کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز نیا اضافہ جو ہوگا اس کو ڈیفالٹ پہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ حلال ہے، انلیس اینی ایویڈنس از فاؤنڈ ادروائز. اگر اس کے خلاف کوئی ہمیں کوئی ثبوت ملتا ہے، کوئی دلائل ملتے ہیں، کوئی حرمت کی اسباب ملتے ہیں، اگر وہ ملتے ہیں تو اس صورت میں ہم حرمت کی طرف جائیں گے، ورنہ اصل یا ڈیفالٹ جو ہے وہ پرمسبلٹی یا الاباحہ یا اجازت ہے. اب آپ جو چاہیں کمیشن آپس میں طے کریں، ویریبل چاہیں طے کر لیں، ایک لم سم اماؤنٹ طے کر لیں، آپس میں 1% طے کریں، 0.5% طے کریں. یہ ساری پاسبلٹیز جو ہیں اس کے اندر ہے. کیونکہ اس کے یاد رکھیے گا ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ اگرچہ یہ اگر کمیشن ہم پرسنٹیج میں طے کرتے ہیں تو یہ تو نہیں پتہ چلے گا کہ اماؤنٹ، ڈالر اماؤنٹ یا روپی اماؤنٹ کیا ملے گی. لیکن دونوں پارٹیز میں یہ جھگڑا نہیں ہوگا کہ تم نے فارمولا غلط لگایا ہے. فارمولا متعین ہے کہ یہ پرسنٹیج ملٹیپلائی کرنی ہے ڈیل کے ویلیو سے،
اور وہ نتیجے میں جو ڈالر ویلیو نکلے گی یا روپی ویلیو نکلے گی دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اسی طرح سے چارجنگ کمیشن فکسڈ اماؤنٹ ہے, آپس میں طے کر لینا ہے یا پہلے سے یہ طے کر لینا ہے کہ اتنے انتظامی اخراجات ہوں گے, آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز ہوں گے اور اتنا کمیشن ہوگا. یہ ساری جو ہیں اصلاً جائز ہیں, ان میں کوئی حرمت نہیں. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, والمسلمون علی شروطہم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. Muslims are bound by their agreed upon terms and conditions except for conditions that forbid halal or permit haram. کوئی بھی شرط آپس میں لگانا چاہتے ہیں مسلمان, they are bound by it. وہ ایک دوسرے کے لیے قانونی طور پر وہ ایک دوسرے کے لیے پابند ہیں اس کے, لیکن کوئی ایسی شرط ہو جس سے وہ حلال کو حرام کریں یا حرام کو حلال کریں. تو اب یہاں پہ کون سی صورتیں آتی ہیں؟ مثلاً ایکسکلوسیوٹی کلازز بہت پاپولر ہیں. ایک بروکر کہتا ہے جی مجھے اگر مجھ سے آپ نے کام کرانا ہے تو مجھ سے ایکسکلوسیوٹی کانٹریکٹ سائن کریں, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں محنت کروں گا, آپ کے لیے گھر تلاش کروں گا, آپ کے لیے کوئی اور چیز تلاش کروں گا, میرا وقت لگے گا, میری محنت لگے گی, اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی اور کے ساتھ آپ یہ ڈیل کر لیں, کسی اور کے ساتھ یہ گھر خرید لیں. تو اگر ایکسکلوسیوٹی کانٹریکٹ آپس میں کرتے ہیں تو دونوں فریق آپس میں اس کے پابند ہوں گے کہ اس سے کمپلائی کریں. اگر آپ نے چارج کرنا ہے, پہلے سے طے ہے کہ ہم جو بروکر ہے وہ کمیشن چارج کرے گا, اس میں تفصیل آ رہی ہے, مولانا شاہ صاحب مفتی شاہ صاحب بیان کریں گے کہ اگر وہ ایجنٹ ہے سیلر کا تو ایک مختلف کیفیت ہے, لیکن اگر وہ کیفیت نہیں ہے بلکہ بروکر ہے اور دونوں کے درمیان ہے تو دونوں سے چارج کر سکتا ہے. اس طرح سے ہم نے ملٹیپل اس میں بات کی, ملٹیپل بروکرز کے کیس میں جو بھی آپس میں اگریڈ اپون ہے وہ اس سے ان کو کمپلائی وتھ کرنا پڑے گا, اس کی پابندی کرنی پڑے گی. ایک اور بہت اہم پرنسپل ہے, اور یہ ایک سمندر ہے. جتنے پرنسپلز ہیں یہ بظاہر چھوٹے سے جملے ہیں لیکن یہ اب ان کی کوریج کے اعتبار سے یہ سمندر ہے. لا ضرر ولا ضرار. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ کوئی نقصان دیا جائے گا کسی کو, نہ آپ کسی کو نقصان کریں گے, نہ آپ کسی سے نقصان اٹھائیں گے. wouldn't be any harm, there wouldn't be any malice. اب اس کی مثالیں کون سی ملتی ہیں؟ بہت ساری مثالیں ہیں, یہاں بھی بہت ساری لکھی ہوئی ہیں. آپ نے ٹوکن پہ آگے سے سودا گھما دیا, یہ بھی اس کی مثال ہے. امپلائی شیئرز, آپ نے کیا کیا کہ ایک ایجنسی کے ساتھ آپ کام کرتے تھے, ریئل اسٹیٹ ایجنسی یا کسی اور ایجنسی کے ساتھ, انہوں نے آپ کو تنخواہ بھی دے رہے تھے, کمیشن بھی دے رہے تھے, انہوں نے سروے کرایا اور لمبا چوڑا آپ کا کام, اس میں ٹائم لگا جس کے عوض میں آپ کو اجرت بھی ملی, لیکن آپ نے وہ جتنے سروے ریزلٹس تھے وہ اس کے کمپیٹیٹر کے ساتھ شیئر کر لیے, دوسرے بروکر کے ساتھ شیئر کر لیے, بلکہ اس کو بیچ دیے. تو اگر ایسا کر رہے ہیں تو ایک طرح سے ضرر پہنچا رہے ہیں آپ اس کو. اسی طرح سے آپ نے جو بروکریج جس پر ڈیل ہوئی اس کو انڈر اسٹیٹ کیا, اور جو ایکسیس اماؤنٹ تھا, جو اضافی رقم تھی, اس کو آپ نے اپنی جیب میں رکھ لی, تو ظاہر ہے یہاں بھی آپ نقصان پہنچا رہے ہیں کسی ایک پارٹی کو. اس طرح سے جو پرنسپل پارٹی تھی اس نے ایک بروکر ہائر کیا, اس سے محنت کروائی, لیکن اس سے بتائے بغیر پھر دوسرے پارٹی سے ایک اور بروکر سے ڈیل کر لی, تھوڑی سستی ڈیل کر لی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا دھوکہ دینے, نقصان پہنچانے کے زمرے میں آتی ہیں, اور اگر ہم اس اصول کی پابندی کرتے ہیں تو ان سب سے بچ سکتے ہیں. اور اس میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں. ابھی میں کچھ ایک تحقیق کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک آرٹیکل آیا. جان میکڈیسی ہیں, نارتھ کیرولائنا یونیورسٹی کے یہ سینٹ تھامس یونیورسٹی کے پروفیسر, نارتھ کیرولائنا لا ریویو میں نے لکھا ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو برٹش کامن لا, جتنی کامن ویلتھ کے کنٹریز ہیں, کینیڈا ہے, پاکستان ہے, آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, ہانگ کانگ ہے, جتنے بھی کامن لا کے کنٹریز ہیں وہ کامن لا فالو کرتے ہیں, اور باقی کنٹریز بھی اس سے بہت سارے متاثر ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ 12ویں صدی عیسوی میں, یعنی لگ بھگ 6ٹھی صدی ہجری کے اندر, کنگ ہنری نے یہ جتنا انگلش کامن لا ہے یہ مسلمانوں کے اسلامک قوانین سے, اسلامک سول لا سے, اسلامک لا آف ڈیلنگ سے, اسلامی معاملات سے اس نے کاپی اور پیسٹ مارا ہے. اس نے وہ سارے کا سارا لا وہ وہاں سے حاصل کیا ہے اور اس کو انکلوڈ کیا, اور انہوں نے اس کے شواہد بھی پریزنٹ کیے ہیں, ایویڈنس بھی دی ہے. یہ ظاہر ہے کہ ویسٹرنرس کے لیے اس بات کو ماننا بڑا مشکل ہے, لیکن ایک بات ہمارے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جو انگلش کامن لا, جب میں خود بھی پڑھاتا تھا بزنس لا اور اسلامک لا, تو میں دیکھتا تھا ان کے درمیان بہت سارا اوور لیپ ہے, بہت ساری کامن چیزیں ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں وزڈم دے دی, جو حکمت دے دی, جو علم دے دیا,
اور یہ لوگ جو ہیں وہ بڑی تحقیق کے بعد، بڑی محنت کے بعد اس تک پہنچے ہیں. تو جب ہم اپنے قوانین کا خود اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اس سے کمپلائی وتھ کریں گے، تو انشاءاللہ جتنے مشکلات ہیں، جتنے معاملات بگڑتے ہیں، جتنے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، نزاع کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ چند اصول تھے جس کی بنیاد پر آپ استفتاء بھی کر سکتے ہیں اور حل بھی سوچ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک عرض بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ان تمام مسائل میں مفتی حضرات سے رجوع بہت ضروری ہے. اور اب تفصیلی پریزنٹیشن مفتی ارشاد صاحب کی طرف سے ہوگی، جس میں تمام تفصیلات عرض کی جائیں گے. جزاک اللہ خیر.